اچھا، اب سلسلہ یہ ہے کہ میرے بیٹری چارجنگ جو ہے وہ ریٹ پر آ گئی ہے. تو اب جہاں پر بھی میری ریکارڈنگ بند ہو جائے گی تو پھر آپ سمجھے کلاس آف ہو گئی، کیونکہ پھر میں لیپ ٹاپ سے نہیں لے پاؤں گی. اگر فون سے لوں گی تو پھر وہ ریکارڈ نہیں ہو پاتی. تو جہاں تک بھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے جہاں تک چاہا تو اس آیت کی تفسیر کمپلیٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہاں اللہ کی بے پناہ قدرت اور طاقت کا اظہار ہو رہا ہے. شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دینے کی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی کہ شاہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ. اور گدا کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کو. یعنی فقیر اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہیر پھیر دے سکتے ہیں. فقیر کو بادشاہ بنا سکتے ہیں، بادشاہ کو فقیر بنا سکتے ہیں. تمام اختیارات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتے، سوال بھی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ حق نہیں دیا اللہ نے. کل کی کل خیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کو منسوب کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ کی طرف سے ہم شر منسوب نہیں کرتے. بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کے لیے ہی آئی ہوتی ہے. ہمیں اس وقت وہ شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، بری لگ رہی ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اور ہو سکتا ہے تم وَعَسَىٰ تُحِبُّوا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اگر تم کسی چیز سے محبت کرو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. پھر یہ کہ دیکھیں علماء یہود اپنی سرداری کے چھن جانے کے ڈر سے حضور کی بات نہیں مان رہے تھے نا. ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہمیں کون پوچھے گا، یا یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جو باتیں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، بہت ساری چیزیں ہم نے غلط اپنے لوگوں کو بتا رکھی تھی. اب جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ باتیں غلط تھیں اور یہ صحیح تھیں تو اب ہماری کتنی سبکی اور بے بدنامی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ نہیں قبول کر رہے تھے. یہ ضد بازی میں اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو دین لے کر آئے ہیں یہ ہے تو نبی، لیکن یہ صرف امیوں کے لیے ہے. امی کا لفظ جو ہے، آپ کو پتا ہے امی کا مطلب ویسے تو لٹرل میننگ میں بس آپ کو صاف صاف لکھا ملتا ہے کہ ان پڑھ، لیکن امی کا لفظ امن سے ہے. امن کا معنی ہوتا ہے ماں. تو امی وہ ہوتا ہے جس کا علم اس کی ماں کی گود تک، ماں کی تربیت تک محدود ہو، اور وہ کسی مدرسے میں باقاعدہ طور پہ تعلیم حاصل نہ کر کے آیا ہو. امی اس کو کہتے ہیں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ اسے لکھنا پڑھنا اسے مدرسے میں کسی جگہ پہ کسی اسکول میں جا کے سیکھے گا. جو کچھ اس کی گھر میں جو اس کی تربیت اس کے گھر کے اندر ہو گئی، بس وہ شخص جو ہے وہ امی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ امیوں کے لیے ہے. یعنی کہ اس وقت جو مشرکین مکہ تھے اور جو آس پاس کے قبائل تھے، ان کے پاس آپ کو پتہ ہے شریعت نہیں تھی، نہ ان کے پاس کبھی کوئی کتاب آئی تھی. اس پوری نسل میں جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی آس پاس، اس میں تو کہیں پہ بھی کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. یہ یہود جو باہر سے یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر 3 یہودی قبائل موجود تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. یہ 3 قبائل جو ہیں وہ الہامی مذہب کو فالو بھی کرتے تھے، اور یہ ان سب لوگوں میں مشہور بھی تھے کہ ان کے پاس کتاب ہے، شریعت ہے. اور کبھی یہ باقی لوگ جو تھے وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے ایک طرح سے. تبھی تو ان کی سرداری تھی، کچھ نہ کچھ ان کی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے. تو جب یہ سارا اور یہ نا ہم سورۃ بقرہ میں ایک اور چیز پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ آخر زمان نبی کا انتظار کر رہے تھے. اور یہ جب ان سے لڑتے تھے نا، یہ جو وہاں کے لوگ مدینہ میں، جیسے اوس اور خزرج کے 2 قبائل یہاں پہ مدینہ میں آباد تھے، یہ یہاں کے قبائلی عرب تھے. تو ان سے جب یہ لڑائی ان کی آپس میں ہوتی تھی، ظاہر ہے سب ساتھ رہتے ہیں تو لڑتے بھی ہیں، تو لڑتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ یہ مغلوب ہو جاتے تھے. یہود کیوں مغلوب ہو جاتے تھے؟ کیونکہ یہ پیسے والے تھے، سرمایہ دار تھے. اور آپ کو پتہ ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو پھر انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں جلا وطن کر دیا گیا تو ہمارے باغات ہیں، یہاں پر ہمارے کھیت ہیں، تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے یہ پھر اپنی شکست کو تسلیم کر کے رفع دفع کرتے تھے معاملہ. تو یہ ان کے سامنے بھی یہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمارا جو نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے تم سے، اور پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے.
تو یہ چیز ان کے اندر یہ باقیوں کو بھی مطلب ان کے منہ سے یہ سنتے تھے باقی لوگ بھی کہ یہ کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا. تو جب یہ نبی آئے ہیں تو باقی لوگ جنہوں نے سنا ہوا تھا نا وہ انڈائریکٹلی جو ان تک ہدایت ایک طرح سے پہنچی تھی وہ تو فوراً ایمان لے آئے. لیکن یہ یہود ان میں سے بہت کم تھے ایسے جو کہ ایمان لے کے آئے. تو آپ دیکھیں کہ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے جن کو پتا تھا ان کا نصیب آپ دیکھیں کیا تھا. اور جنہوں نے ابھی تک جن کو پتا بھی نہیں تھا کچھ اور انہوں نے صرف بالواسطہ کچھ چیز انڈائریکٹلی سنی تھی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو آپ دیکھیں کہ عزت اللہ تعالیٰ نے کس کو دی؟ امی لوگوں کو جن کو یہ کمتر سمجھتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہود کے بارے میں یہاں پر بھی آتا ہے قرآن مجید میں کہ یہ اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیڑے مکوڑے ٹائپ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ امیوں کا ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں, یعنی کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی بھی برائی بھلائی کچھ بھی کریں اس کے بارے میں ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا, بلکہ ہاں اگر ہم نے بنی اسرائیل کے آس پاس مطلب بنی اسرائیل سے کچھ کمی کوتاہی کی تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج بھی ہم آپس میں ہی دیکھیں کہ مولویوں کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی عزت نہیں ہے, شاید ان کا کوئی مقام نہیں ہے, اور اگر ہم بھی مولوی بن گئے, اگر ہم نے بھی دین پڑھنا شروع کر دیا, ہم نے جو ہے وہ عربی پڑھنا شروع کر دی, تو شاید ہمیں بھی لوگ جو ہے وہ عزت نہیں دیں گے اور ہمیں بھی لوگ کمتر سمجھیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے آگے عزت کا معیار کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو عزت ہے وہ ہے ہی اللہ اور اس کے ماننے والوں کے لیے, جو والذین آمنو ہیں ان کے لیے عزت ہے, اصل عزت انہی کے لیے ہے. تو یہ لوگوں کی طرف سے جو عزت ذلت ہم کو ملتی ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے. اصل میں مقام اور جو عزت کا جو کرائٹیریا ہے وہ اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے. تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بہت دفعہ ہم کچھ احکامات کے ماننے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں, جیسے ہم پردہ کرنے کے بارے میں بہت ساری عورتیں پہلے سے بول رہی ہوتی ہیں کہ یہ پردہ تو بہت خراب چیز ہے اور اس میں تو دم گھٹتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے, اور پھر جب واقعی میں ہدایت مل جائے اور انسان پردہ کرنے کے بارے میں سوچے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے تو میں ایسی باتیں کرتی تھی اور اب لوگ جو ہیں وہ میں پردہ کرنے لگ جاؤں گی تو لوگ مجھ سے کیا بولیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے اور لوگ مجھے کمتر سمجھیں گے. تو یہ آیت اس کے لیے جو ہے وہ ایک تھیراپی کا کام کرتی ہے کہ اصل عزت جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہے عزت دے, اللہ جس کو چاہے ذلت دے. تو اگر کوئی آپ کا حق نہیں دیتا اور اگر کوئی لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر رہا ہے, آپ کی بے عزتی کرتا ہے, آپ کو آپ کے مقام سے نیچے گراتا ہے, تو آپ یہ دعا پڑھیں. یہ دعا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر قدیر تک. تو یا پوری دونوں آیتیں جو ہیں بغیر حساب یہاں تک پڑھ سکتے ہیں, یا اگر قدیر تک پڑھنا چاہیں تو یہاں تک پڑھ سکتے ہیں. یہ پوری دعا ہے. تو ایک اور طرف جو ہے ایک اور بات, ہم ذلت کا ایک اور سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ایسے معاملے میں ہاتھ ڈال دے جو کہ اس سے نہ ہو. یعنی کہ کچھ ذلت کا معیار جو ہے وہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے, معیار نہیں ہے ذلت کا سبب, کہ اللہ تعالیٰ ہم سوچے نا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا, تو وجوہات ہماری اپنی خود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ خود ہم اپنے ہی ذلت کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ خود ہم تیار کرتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے مومن خود کو ذلیل نہ کرے. پوچھا گیا کیسے, تو ایسے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. یعنی میں اگر کسی سے کوئی ایسا کام لے لوں جس کو میں کرنا نہ جانتی ہوں تو پھر کیا ہوگا, میری سبکی ہوگی نا, میری بے عزتی ہوگی نا. پھر میں یہ سوچوں گی اللہ مجھ سے یہ تو کام ہوا ہی نہیں, اور اب وہ کیا سوچے گا کہ میں نے لے بھی لیا اور مجھ سے ہوا نہیں. تو انسان کو خود بھی اپنے آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں کون سا کام کر سکتی ہوں, کس چیز کی مجھ میں صلاحیت ہے, تو وہ ایسے کام میں ہاتھ ڈالے جو وہ کر سکتا ہے. دوسری طرف ان آیات کا شان نزول آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کب نازل ہوئی تھی. یہ نازل ہوئی تھی آیات غزوہ خندق کے موقع پر. آپ کو پتہ ہے یہ غزوہ خندق کیا ہوا تھا کہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ 10,000 کے قریب تقریباً لشکر مسلمانوں پر یعنی مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا. اور مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ آنے والے ہیں, اور ان کو بالکل اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا تھا کہ بس تیاری ہو چکی تھی وہاں پر اور وہ لوگ کبھی بھی حملہ کر سکتے تھے, اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارے ہاں فارس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی خندق کھود دیتے ہیں آس پاس کہ جسے پار نہیں کیا جا سکتا.
تو ہوتا یہ کہ پھر آس پاس یہ درمیان میں ایک گیپ آ جائے گا, دشمن آپ سے مل نہیں سکے گا, دور دور سے حملہ کرے گا, ہم اسے اندر آنے سے روکیں گے, ہم اندر ہی رہ کر ڈیفینڈ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز بہت پسند آئی تھی, اور انہوں نے 40 ہاتھ یعنی کہ 40 ہاتھ چوڑی 40 ہاتھ گہری اتنی بڑی خندق پورے مدینہ کے اطراف میں, مطلب ایک طرف سے تو میرا خیال ہے 3 طرف سے, جو ایک طرف سے قلعے تھے یہود کے, اور دو طرف سے پہاڑ سے جو ہے وہ رکا ہوا تھا, پہاڑی علاقہ تھا, تو وہاں سے نہیں آ سکتے تھے لوگ. ایک طرف جو ہے وہ پوری خندق بنانی تھی, اور وہ بہت کم ٹائم تھا کہ ہم خندق بہت گہری اور بڑی بنانی تھی, اور آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقوں کو کھودنا بغیر کسی مشینوں کے آسان کام نہیں ہوتا. تو اس ٹائم پہ وقت کم تھا, اسٹرینتھ ہمارے مطلب کم تھی, لوگ کم تھے, لیکن یہ کہ انتھک محنت اور جذبے کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا. تو بغیر بھوک پیاس لگ رہی ہے لیکن جا نہیں رہے, اس لیے کیونکہ کام جلدی کمپلیٹ کرنا ہے. تو نہ کھانے پینے کا ہوش تھا لوگوں کو, نہ رفع حاجت وغیرہ کرنے جانے کا ہوش تھا, بلکہ جا نہیں رہے تھے, جا نہیں سکتے تھے کہ ابھی ہم نے کام کمپلیٹ کرنا ہے. ایسے عالم میں ایک چٹان جو ہے وہ نکل آئی, مطلب پتھر کی چٹان کھودتے ہوئے, تو جب اور وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی. اور پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس خندق کو کھودنے میں مصروف تھے, خود بھی کھود رہے تھے وہ. تو اور بھوک پیاس ان کو بھی تھی. ایک شخص نے شکایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگ رہی ہے, اور میں نے دیکھے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دکھائے, ان کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, یعنی کہ ان کو اتنی زیادہ بھوک لگی تھی, انہوں نے 2 پتھر اپنے پیٹ سے باندھے ہوئے تھے. پیٹ کو اگر آپ زیادہ اندر تک چپکا کے لگا لیں فورسفلی, تو پھر پیٹ ذرا کم جو ہے وہ آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر دی گئی کہ وہ چٹان نکلی ہے, وہ خود نہیں رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال اٹھایا, اس کے اوپر ضرب لگائی. تو جب اس پہ ضرب لگائی تو ایک روشنی سی نکلی. یہ بھی اللہ کا معجزہ ہی تھا کچھ, کہ روشنی نکلی اور وہ چٹان ٹکڑی مطلب ٹوٹ گئی. پھر انہوں نے ضرب لگائی, پھر روشنی نکلی, پھر انہوں نے ضرب لگائی, تیسری دفعہ پھر ایک روشنی سی نکلی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں ایران یعنی کہ فارس, ایران اور عراق اس زمانے میں ایک تھے, فارس اور روم آپ کو پتہ ہے رومی جو تھے آس پاس کے جو علاقہ تھا روم, جس پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا اور بہت بڑی قوت تھی, اور یمن کے ان تینوں کے محلات دکھائے گئے ہیں. اور مجھے نبی اور جبریل علیہ السلام نے آ کے خوشخبری دی ہے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ, آپ کی امت جو ہے ان کو فتح کرے گی, ان پر غلبہ پائے گی. تو یہ خوشخبری اتنے سخت موقع پر, جب اتنا کوئی مینٹل اسٹریس تھا, آپ سوچیں کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے, مطلب ایک آپ سوچیں نا کہ ایک چیز کہ آپ نے تیاری ایسے کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس ٹائم پہ آپ کام کر رہے ہیں اور ایسی خوشخبری آئے, تو مسلمانوں کو تقویت ملی. لیکن جو منافقین تھے اس وقت, انہوں نے مذاق اڑایا اس کا, اور انہوں نے کہا لو بھوک پیاس کا ہوش نہیں ہے کہیں جانے کا, اور کتنی قلیل تعداد ہے ہم, اور حالت دیکھو ہماری کیا ہو رہی ہے, اور یہ جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور یہ کیا کہ محل فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس پر یہ آیات جو ہے نازل ہوئی کہ اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے, اور اللہ جس کو چاہے ذلیل کرے, جس کو چاہے عزت دے. تو آج بھی آپ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ برے حالوں میں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں اور صحیح معنوں پہ دین پر فوکس کریں اور دین کو سمجھیں, تو انشاءاللہ ہم بھی غالب آئیں گے, اور آ سکتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ایٹ دا اینڈ دین نے غالب آنا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ کی قدرت کا ایک اور بیان یہاں پر کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. یہ جو واو لام جیم کا معنی ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کسی تنگ جگہ میں کوئی چیز داخل کرنا, واو لام جیم ولج. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں کی کی جو ہے وہ راتیں لمبی ہوتی ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں, اور گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں, راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ رات کا کچھ حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں شامل ہو جاتا ہے, تو یہی تو ہے داخل کرنا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ یعنی رات جو ہوتی ہے تاریکی جو ہے وہ کفر, اس سے بھی مراد لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ النہاری دن روشنی ہے, روشنی جو ہے وہ ایمان سے بھی مشابہ ہے. تو وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور تو نکالتا ہے, خراجیم خراجہ اخراج اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, الحیہ
حیات کو یعنی زندہ کو، من المیتی مردہ سے، میت ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. یعنی اس سے مراد جو ہے وہ ہے کہ انڈا جیسے آپ دیکھیں وہ مردہ ہوتا ہے، اس میں کوئی لائف نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی سے چوزا بھی نکلتا ہے، مرغی بنتی ہے اس سے، تو وہ یہ ہوگی زندگی، یعنی بے جان سے زندگی نکل رہی ہے. اسی طرح بیج جو ہوتا ہے، بیج ویسے بے جان ہے، جب آپ اس کو بیج کو بوتے ہیں زمین میں تو وہ لیونگ تھنگ بن جاتا ہے، پودا نکلتا ہے اس سے. تو اسی طرح نطفے سے انسان بنتا ہے. اسی طرح اگر اس کو مانوی انداز میں لیں تو کافر جو ہوتا ہے وہ مردہ جیسی حالت ہوتی ہے، اور پھر جب انسان ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے تو وہ انسان زندگی کی طرف، حیات سے اس کا جو ہے وہ مطلب مانوی تعلق بن جاتا ہے. پھر اسی طرح جاہل اور عالم، یہ دونوں بھی مردہ اور زندہ کی کیٹیگری آپ سمجھ سکتے ہیں. تو زندہ کو مردہ سے اگر آپ اس کو مانوی اس میں لیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عالم کی جو اولاد ہے وہ جاہل ہو سکتی ہے، اور جاہل کی اولاد عالم نکل سکتی ہے. جیسے ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کافر تھا. اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام تھے اس کا باپ کافر، ان کا باپ جو ہے وہ کافر تھا. تو اس طرح سے الٹ پھیر ہو سکتا ہے. وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے، ترزقو را زا قاف رزق سے، اور رزق کو آپ سمجھ لیجئے کہ رزق ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس میں آپ کی سانس، آپ کا وقت، کھانا پینا، علم، صلاحیتیں، اولاد، سب کچھ شامل ہے. تو رزق دیتا ہے من جسے تشاء، تو چاہتا ہے، بغیر حساب کے، بغیر حساب کتاب کے. آپ دیکھیں کہ ہم کچھ بھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کیا ہم سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں تو ہمیں دیتا ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے وہ ہمیں بغیر حساب ہی کے تو دے رہا ہے. کیا ہم صرف اچھے عمل کرتے جا رہے ہیں تو ہمیں اچھا مل رہا ہے، اور ہم جب برا عمل کرتے ہیں تو کیا ہماری نعمتیں فوراً ہی چھن جاتی ہیں؟ نہیں نا، کافر کو بھی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حساب اور یہ جو ڈویژن ہے یہ اللہ کی حکمت اور مشیت پہ مبنی ہے. اللہ کا اپنا حساب کتاب ہے. آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہو اور وہ دین پہ عمل کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم مال دیا ہوا ہے اور وہ بھی دین پہ عمل کر رہا ہے. تو ایک جو دونوں جو ہے وہ آپس میں یہ سوچیں کہ اس کو کم کیوں ملا ہے، یا جو کم والا ہے وہی سوچے گا کہ اس کو زیادہ کیوں ملا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس سے وہ چھین لے تو ہو سکتا ہے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے. اللہ کو معلوم ہے نا کہ کون شخص جو ہے وہ کس ایبلٹی کا مالک ہے، کہ وہ ان سارے سرکمسٹانسز کے ساتھ آرام سے کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اور دین پہ بھی اچھا چل رہا ہے. لیکن اگر اس سے یہ سب چیز چھین لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے برعکس اس کا معاملہ ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے زیادہ. ہو سکتا ہے کہ اس کی، اور ہو سکتا ہے اس سے اسی چیز سے اس کی آزمائش مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، کتنا لوگوں کا حق ادا کرتا ہے. اسی طرح دوسرا والا جو شخص ہے ہو سکتا ہے اس کو زیادہ مل جائے تو وہ اس زیادتی کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جائے، کہ زیادہ مال آ جائے تو وہ انسان عیش و عشرت میں پڑھ کر دین کو چھوڑ دے. تو یہ اللہ کی مشیت جو ہے نا وہ اللہ کی حکمت پر، اللہ کو پتہ ہے کس چیز کو کس کو کیا دینا ہے. یہ ہماری ڈویژن انصاف اور عدل آپ نے کو میں نے سمجھایا تھا تو اس کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ عدل سے معاملہ کرتا ہے. اگر انصاف ہوتا تو ہر کسی کو سب کچھ برابر دے دیا جاتا اور پھر کہا جاتا کہ چلو اب تم جو ہے وہ عمل کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے عدل سے سب کچھ دیا ہے، جس کو جو ڈیزرو کر، جس کا جیسی ایبلٹی ہے اس کے حساب سے اس کی آزمائش ہے. جس کا جو دائرہ عمل ہے، جیسے مجھ سے وہ سوال ہوگا جو کہ میں کر سکتی تھی. مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اگر میں اس علم کو لے کر اپنے حد تک بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ نہیں ابھی میرے بچے چھوٹے، میں ابھی نہیں کر سکتی، اور میرے بچے بڑے ہونے سے پہلے میں مر جاؤں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں صلاحیتیں دی تھی، تم یہ سب کچھ کر سکتی تھی گھر کے اندر بیٹھ کے، پھر تم نے کیوں نہیں کیا. تو یہ ہر انسان کا دائرے عمل کے حساب سے اس کا جو ہے وہ مواخذہ کیا جائے گا، اور ہر انسان کی کوشش جو ہے وہ اس لیول کی ہوگی. تو یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے اور اس کے درمیان ہے. اللہ کو معلوم ہے کس کی کتنی ایبلٹی ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو یہ اس چیز کو ہم نے غور کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں. لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
اور نہ بنائیں اخذا، حمزہ خا دال اخذا کا معنی قرآن مجید میں بہت دفعہ جو ہے وہ ڈفرینٹ لیا گیا ہے، جیسے اختیار کرنا، لے لینا، بنا لینا، ان سب چیزوں کے معاملے میں حمزہ خا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ المؤمنین، مومن، مومن نہ بنائیں کس کو؟ کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، صرف مومن کو ہی بنائیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی ایسا کرے گا یعنی کہ کوئی کافروں کو دوست بنائے گا تو فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ پھر اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا اسے، یا اللہ سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ اللہ اس چیز سے منع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ الا مگر ان یہ کہ تتقو، تم بچو، منہم ان سے، تقاتن بچنا، یعنی بچنے کی حد تک بچو، جس حد تک بچ سکتے ہو بچو، یہ کہا گیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، ہا دال را اس کا روٹ ورڈ ہے حذر، حذر کا معنی ہوتا ہے محتاط رہنے کا حکم دینا، حذرکم، اللہ تمہیں محتاط رہنے کا حکم دیتا ہے، جس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو کہا ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں، یعنی وارن کرتا ہے، اللہ اللہ، نفسہ، اپنی ذات سے، تمہیں اپنی ذات سے بھی ڈراتا ہے اور تمہیں ان لوگوں سے بھی ڈرا رہا ہے کہ ان سے وارن کر رہا ہے کہ ان کے پاس مت جاؤ، ان سے زیادہ دلی دوستیاں مت کرو۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ ہی کے، المصیر، پلٹنا ہے۔ یہ جو مصیر کا لفظ ہے یہ سواد یا اور را سے ہے، سواد یا را سیر سے، ایک جانب ہونا، کسی خاص مقام تک پہنچنا، اور اسی سے لوٹنے کی جگہ جو ہے وہ، یعنی کہ کسی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے نا انسان، ایک ہی طرف بھاگیں گے روز محشر میں، میدان حشر کی طرف، تو اس سے لیا گیا مراد۔ تو اس آیت کو دیکھیں کہ اہل علم جو ہے وہ غیر مسلموں سے جو تعلقات ہیں ہمارے، ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے موالات، میم واو الف لام الف اور تے، موالات، دلی دوستی، یعنی ایسی دوستی کہ جس میں صرف عقیدہ جو ہے وہ جو ہم عقیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ لوگ، میں اور آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے یہ محفلیں کر رہے ہیں، تو ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ موالات ہے، ایک ایسی محبت ہے جس ہم